بہت اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، کچھ کی سنوائی ہے اور آج کا دن کا آغاز جو عید کے بعد پہلا دن تھا، ورکنگ ڈے تھا، بہت ہی شاندار آغاز ہوا کیونکہ یہ آغاز اسٹاک مارکیٹ کے ساتھ ہوا اور تیزی بے تحاشا دیکھی گئی۔ بہت دنوں کے بعد پاکستان کو اچھی خبریں ملی ہیں، اس حوالے سے آئی ایم ایف کی ڈیل طے پا گئی ہے اور اس پہ موڈیز نے بھی اپنی رپورٹ جو ہے وہ جاری کر دی ہے۔ پیسے تو مل گئے لیکن ابھی وے فارورڈ کیا ہے، ہمیں لانگ ٹرم شارٹ ٹرم منصوبے کس طرح سے بنانے ہیں، کس طرح سے اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا ہے، آئی ایم ایف سے کیسے جان چھڑانی ہے، یہ سارے معاملات ہیں جو کہ ابھی رہیں گے۔ اور موڈیز کا بھی یہی کہنا ہے کہ آئی ایم ایف سے جو سٹینڈ بائی معاہدہ ہوا ہے اس میں پاکستان کی جو مالی گنجائش ہے بہت معمولی سی، اس کی وہ بہتری ہوگی، تاہم پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کی جو فائنینسنگ ہے اس کے لیے فنڈنگ کے حصول کا راستہ ہموار ہو چکا ہے۔ اسی طرح سے پاکستان کو وہ یہ کہتے ہیں کہ طویل مدتی یعنی لانگ ٹرم بنیادوں کے اوپر استحکام کے لیے اصلاحات کرنی ہوں گی اور اس کے لیے پاکستان نے کچھ یقین دہانیاں بھی آئی ایم ایف کو کروائی ہیں، جس میں کہ یہ کہا گیا ہے کہ وہ سرکاری ملازمین کے حوالے سے، اسی طرح سے اداروں کے حوالے سے نجکاری، ٹریڈ، ایکسپورٹ، اس کے اوپر جو ہے اور غیر ملکی زر مبادلہ وہ پاکستان اپنے جو ذخائر ہیں ان میں اضافہ کرے گا، اپنے زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں ان کو بہتر بنائے گا۔ اسی طرح سے جو بیرونی قرضوں کی ادائیگی ہے، موڈیز یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بھی بلند رہے گی، حکومتی اخراجات پر سرکاری جو سرمایہ کاری جو ہے وہ بھی اثر انداز رہے گی اور پاکستان کی جو معاشی سرگرمیاں ہیں وہ بھی اس کے اوپر بھی اثر رہے گا اور وہ متاثر ہوں گی۔ یعنی ابھی صرف $3 ارب کی بات ہو رہی ہے، $3 ارب ملیں گے پاکستان کو، اس کے بعد چیزیں جو آگے بڑھیں گی۔ وزیر اعظم نے آج کابینہ سے خطاب کیا ہے، انہوں نے بھی کوئی 15 سے 20 سال کے منصوبے کی بات کی ہے، ایک لانگ ٹرم منصوبے کی بات کی ہے اور وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اب کچھ بھی ہو جائے پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک منصوبے کے اوپر متفق ہونا پڑے گا یا ایک ایکشن کے، ایک پالیسی کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا پڑے گا۔ آج انہوں نے آئی ایم ایف کی اس ڈیل کے بعد جو کابینہ کو جب اعتماد میں لیا ہے تو وہ کیا فرما رہے ہیں وہ ذرا سنیے گا۔ پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں، ہم حکومت میں ہوں نہ ہوں، کم از کم اگلے 15-20 سال اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے وقت کی حکومت، سیاستدان اور ان اداروں کو مل کر اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے، میں دہرا رہا ہوں، ہم مل کر کام کریں گے تو انشاءاللہ ترقی ہمارے قدم چومے گی۔ یہ مل کر کام کرنے کی جو بات ہے یہ وزیر اعظم نے ایسے ہی نہیں کہہ دی، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ دبئی کے اندر ملاقاتیں ہو رہی ہیں، 2 اہم سیاستدان مل رہے ہیں، کچھ ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے، کچھ جامع مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، کچھ میثاق معیشت کی بات ہو رہی ہے، کچھ میثاق جمہوریت کو ایکسٹینڈ کرنے کی بات ہو رہی ہے، ریفارمز کا ایجنڈا ہے۔ میں بات کر رہی ہوں میاں نواز شریف اور جناب آصف علی زرداری صاحب کی جو حالیہ دبئی کے اندر ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ بہت ہی اہم اس کے اندر معلومات ہیں اور وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ اس کے ایک پورا ایک ہوم ورک ہے جو کہ کیا جائے گا۔ پاکستان کو ایک معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، سیاسی استحکام کے لیے پاکستان کو وے فارورڈ چاہیے، ایک پورا ایجنڈا تیار کرنا ہے، سٹیک ہولڈرز جتنے ہیں ان کو ساتھ مل کے بیٹھنا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو پائے گا؟ یہ بہت اہم ہوگا ان تمام اصلاحات کو جس کے اوپر آئی ایم ایف بھی بات کر رہا ہے، دنیا بھی بات کر رہی ہے اور معیشت ہماری پہلی ترجیح یا ایجنڈا جو ہے وہ بن سکتا ہے اور بن چکا ہے، اس کو بننا بھی چاہیے، لیکن اگلے 2 مہینوں کے اندر خود وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم رخصت ہو جائیں گے، ہم اپنے مقررہ مدت میں گھر واپس چلے جائیں گے۔ تو پھر 11 اگست کے بعد کیا ہوگا؟ یہ 9 مہینے کا منصوبہ جو ہے آئی ایم ایف کا، یہ کس گارنٹی کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کو ملا ہے، یہ بہت اہم ہوگا دیکھنا۔ اور اسی طرح سے اگر یہ حکومت چلی جاتی ہے تو نگران سیٹ اپ آئے گا، وہ کیا کن معاملات کے اوپر بات کرے گا، یہ تمام جو ریفارمز ہیں ان کے اوپر کس طرح سے بات ہوگی، تو بہت سارے سوالات ہیں۔ اور وے فارورڈ کے اوپر اس وقت جو کام ہو رہا ہے اس سے پہلے ایک بڑی اہم ملاقات لندن میں سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کی سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوئی اور اس کے اندر بھی کچھ اسی طرح کی باتیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں۔